معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے، آج تیرے پاس وقت ہے کچھ کرنے کا۔ جوانو آؤ میں تمہیں آج ایک ایسے نوجوان کی داستان نہ سناؤں، ایک ایسے گنہگار نوجوان کی کہانی نہ سناؤں جو گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، خطا کار تھا، صبح سے لے کر شام تک گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا تھا۔ ہے اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ ایک دن ایسا آیا کہ زندگی کا سورج ڈھل گیا، سخت بیمار ہو گیا۔ جب موت کے قریب پہنچا، اللہ اکبر، تو اس نے اپنی ماں کو بلایا اور کہا ماں میں بہت ہی بڑا گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، خطا کار ہوں۔ جب مجھے موت آئے تو اپنے پیر و مرشد کے پاس جانا، حضرت حسن بصری کے پاس جانا، میرا جنازہ پڑھانے کی سفارش کرانا۔ اگر وہ آئیں گے تو لوگ بھی میرے جنازے کو کندھا دینے آئیں گے، پیر صاحب آئیں گے، پیر صاحب کے ساتھ 4 بندے بھی ہوں گے، چلو وہ میرے جنازے کو کندھا دیں گے۔ ورنہ میں نے تو زندگی میں ایک نیکی کا کام بھی نہیں کیا، ایک نیکی بھی نہیں کی، ہے گناہوں میں اپنی قیمتی زندگی برباد کر دی، گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، مسجد میں نہ جا سکا، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایک سجدہ پیش نہ کر سکا۔ جب طبیعت بگڑنے لگی تو ماں حسن بصری کے پاس گئی، اپنے پیر و مرشد کے پاس گئی، جا کر کہتی ہے حضرت میرا بیٹا موت کی کشمکش میں ہے، اس نے آپ سے جنازہ پڑھانے کی سفارش کی ہے، لہٰذا اللہ کے لیے اس کی سفارش یہ قبول کر لو، آپ میرے بیٹے کا جنازہ پڑھاؤ گے نا؟ حضرت نے کہا محترمہ میں نے آپ کے بیٹے کو کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی اس کو میں نے مسجد میں نہیں دیکھا، کبھی اس کو میں نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، قرآن پڑھتے نہیں دیکھا، کوئی اچھا کام کرتے نہیں دیکھا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ میں نہیں پڑھاتا اس کا جنازہ، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ماں بوجھل قدموں کے ساتھ ناکام واپس لوٹی اور بیٹے سے کہا بیٹا اگر زندگی میں میری ایک بات پر بھی تو نے عمل کیا ہوتا، آج میرا پیر و مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ بیٹا حسرت بھری آنکھوں سے ماں کی بے چینی کو دیکھ کر رونے لگا، تڑپنے لگا، روتا رہا۔ اس نے ایسا کیا ماں کی جھولی میں اپنا سر رکھا، اس نوجوان بیٹے نے اپنی ماں کی گود میں اپنا سر رکھا، بولا ماں جب مجھے موت آئے تو میرے پاؤں کو رسی سے باندھ کر سارے شہر میں گھسیٹنا اور یہ آواز لگانا، لوگو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ پھر ماں مجھے دفنانا بھی نہیں، مجھے شہر کے کتوں کی جگہ پھینک دینا تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ روتا رہا، تڑپتا رہا، پھر اس نے آخر میں ایک بات کہی، اس نے کہا ماں مجھے ایک بات تو بتا۔ ماں رو کر کہتی بیٹے میں قربان جاؤں تیری جوانی پر، بول پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا ماں مجھے ایک بات تو بتا، اگر میرا اللہ ایک لمحے کے لیے تجھے مہلت دے دے، اے گنہگار نوجوان کی ماں میں تجھے ایک لمحے کے لیے مہلت دیتا ہوں، مہلت یہ دیتا ہوں اگر تو چاہے اپنے بیٹے کو جنت میں ڈال دے، اگر تو چاہے اپنے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، بتا تو صحیح ماں تو مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں ڈالے گی؟ جب بیٹے نے یہ بات کہی تو ماں چیخ پڑی، ماں رو کر کہنے لگی بیٹے
اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مہلت دے دے تو میں جنت کا دروازہ کھول کے تجھے تو جنت میں ڈال دوں گی، میں تجھے ہرگز جہنم میں نہیں ڈالوں گی۔ بیٹا رو کر کہتا ہے ماں، جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ بس یہی کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی، روح جسم سے نکل گئی۔ وفات کے چند لمحوں بعد دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ماں نے روتے ہوئے دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے کہ حضرت حسن بصری پیر و مرشد دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ بولی حضرت میرا بیٹا فوت ہوا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ حضرت کہنے لگے مائی، جب تو میرے پاس گئی تھی جنازے کی سفارش کرانے کے لیے اور جب تو واپس لوٹی تھی تو میری آنکھ لگ گئی، نیند آئی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او حسن بصری، تو نے ایک اللہ کے دوست کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو نے انکار کیوں کیا؟ تجھے پتہ نہیں ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ تو اللہ کے دوست کا جنازہ تھا، تو نے انکار کیوں کیا؟ جا کے اللہ کے دوست کو غسل بھی دے، اس کا جنازہ بھی پڑھا، اس کی تدفین بھی کر۔ جوانو، کہنا یہ چاہتا ہوں یہاں ندامت کے 2 آنسو گرے تھے، وہاں بخشش کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ یہاں اس نوجوان نے ندامت اور شرمندگی کے 2 آنسو زمین پہ گرائے تھے، وہاں مغفرت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ تو اے نوجوان، یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جوانو، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو آؤ اللہ کے دوست بن جاؤ، جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔